اس حدیث کے اندر سبحان اللہ اللہ کے نبی نے یہ بات پیش فرمائی کہ یہ غریبی امیری کا چکر نہیں حقیقت میں. امیر ہونا کوئی بری چیز نہیں ہے, دولت ہونا کوئی بری چیز نہیں ہے, پیسہ ہونا کوئی مالدار ہونا کوئی بری چیز نہیں ہے. اللہ کی نعمت ہے, جس کو اللہ دے دے امیر ہے. تو ہم یہ کہیں یہ بہت امیر ہے, اس کے تو بڑے بڑے محلات ہیں, بڑا مکان ہے, بس یہ اللہ والا نہیں بن سکتا, یہ کوئی بزرگ نہیں بن سکتا, یہ بجیت نشانی نہیں. ہاں کوئی فقیر ہو, پھٹا کپڑے ہو, کوئی کچھ جھونپڑی میں رہتا ہو تو بس وہی ہے اللہ والا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں. اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کسی انسان کو حلال اور جائز دولت عطا فرمائی ہے, یہ شرط ہے کہ وہ کمائی حلال بھی ہو, حلال طریقے سے کمائی ہو, اور اس میں برکت بھی ہو, اور امیر بھی ہو. الحمدللہ محلات بھی بنا ہے. جیسے آج کل کا زمانہ ہے, آج کل تو مادی زبان ہے نا بھائی. اب آپ کو غریب کہاں ملتے ہیں یہاں. زکوٰۃ لینے کے لیے ہمیں الحمدللہ باہر دینی پڑتی ہے نا زکوٰۃ موسٹلی. شاید یہاں تو کوئی آپ کو نہیں ملے گا زکوٰۃ دینے والا, زکوٰۃ ہوئے گی نہیں کسی فرض. اتنے سارے جو لوگ ہیں یہاں پورے ویسٹرن دنیا کے اندر کہ کیا وہ اللہ والے نہیں ہیں, اللہ والے نہیں ہو سکتے, ان کے پاس دولت نہیں ہے. لیکن نہیں, دولت ہونا بھی جو ہے ہمارا بھی جو ہے بری چیز نہیں ہے, لیکن اس کا حصول طریقہ کمائی کا حلال ہو, بس یہ ہے. پھر وہ نعمت بنتی ہے اللہ تعالیٰ کی. پھر یہ کوئی رکاوٹ نہیں کہ آپ اللہ نہیں, آپ بڑے بڑے درجے اللہ کی طرف. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جنت کے اعلیٰ مقام پہ ہوں گے. تو کوئی بزرگی ہوگی نا ان کے پاس, کوئی رتبے ہوں گے نا, کوئی محنت ہوگی نا. بلکہ یہ زیادہ کمال ہے, یہ تو بہت بڑا کمال ہے. اس میں تو زیادہ نقصان ہے. جس کے پاس پیسہ ہی نہیں تو اس نے کیا کرنا, اس نے کوئی حرکت کر ہی نہیں سکتا, پیسے ہی نہیں ہے, وہ تو نفس کو مارے گا. لیکن جس کے پاس پیسے بھی ہیں, دولت بھی ہے, پھر وہ اپنے نفس کو مارتا ہے, تو زیادہ درجہ اس کو بنتا ہے. تو حلال کمائی, پیسہ زیادہ ہونا, حالات اچھے ہونے, اس میں بڑی بڑی کوئی گاڑیاں رکھ رہا ہو یا کوئی اچھے مکان جس کے پاس ہو, لیکن شرط یہ ہے کہ کیا ہے, حلال ہو, ذریعہ حلال ہو, کمائی حلال ہو. اور صرف کمائی والا نہیں ہمارا چکر ہوتا, کمائی بھی حلال ہو اور جہاں خرچ کر رہے ہیں وہ بھی حلال ہو. دونوں چیزیں بیلنس ہونی چاہیے. یعنی کمائی تو حلال ہوگی, لیکن اس حلال کمائی کو اگر وہ خرچ حرام پر کر رہا ہے تو پھر فیل ہو گیا. ہو اللہ کی نعمت کو غلط خرچ کی ہے. اللہ نے بہت دولت دی ہے, پیسے دیے ہیں, اسے غلط جگہ پہ لٹا رہا ہے, غیر شرعی چیزیں خرید رہا ہے, غلط ایسی لے رہا ہے جو حرام چیزیں ہیں, جو رکاوٹ ہے شریعت میں جس کی اجازت نہیں ہے, تو پھر غلط ہو گیا. ہو نہیں, شرط یہ کہ حلال کمائی بھی ہو اور حلال جگہ پہ اس کو خرچ بھی کر رہا ہو, تو وہ کیا بن جاتی ہے, اللہ کی نعمت بن جاتی ہے, اللہ کا فضل بن جاتا ہے. اللہ حلال دے رہا ہے تو پھر حلال طریقے پہ خرچ کر رہا ہے. کیا لوگوں کو دے رہا ہے, خیرات دے رہا ہے, تقسیم کر رہا ہے, غریبوں کی مدد کر رہا ہے, پھر بھی خرچ کر رہا ہے. اعلیٰ درس یہ تو حکم ہے کہ جب اللہ تمہیں نعمت دے تو اس کا اظہار کرو. آپ کو تو اتنا پیسہ دیا ہے کہ آپ ماشاء اللہ اچھا بہترین کرتا بنا سکتے ہیں, اور پھٹا ہوا کرتا پہن رہے ہیں, یہ ناشکری میں شمار ہوتے چیزیں. آپ کی حیثیت ایسی کہ بہت زیادہ پیسے دیے ہیں, الحمدللہ اس سے اسٹینڈ کر. لیکن یہاں بھی شرط یہ ہے کہ دکھاوے کے لیے نہ ہو. جنت کا اعلیٰ مقام لینا نا آپ نے, اس میں دکھاوا نہ ہو. میں دو کو دکھانے کے لیے پہن رہا ہوں, نہیں, اپنے شوق کے لیے پہن رہے ہو. شوق کا کوئی مول نہیں. شوق ہے اس کے میں اچھے کپڑے پہنوں, الحمدللہ. اللہ جمیل یحب الجمیل, اللہ بہت حسین ہے, حسین چیزوں کو پسند کرتا ہے. تو بھائی یہ فقیری اور جو ہے غریبی جو ہے اللہ کے راستے میں رکاوٹ نہیں. ہاں حدیث کیا بتا رہے ہیں اللہ کے نبی کہ ہوں گے خوب امیر, یعنی نرم بہترین بستر. امیروں کے ہوں گے نا اچھے بستر, تو خوبصورت بستر, نرم
کہتے سوتے اس بستروں پہ ہوں گے لیکن جنت میں اعلیٰ مقام ہوگا. صحابہ نے پوچھا یہ کیا بات ہے؟ کہتا عمل ہی ایسا ہوگا کہ وہ عمل ایسا ہے کہ نہ اس میں غربت دیکھی غربت کے لیے چکر ہے، رکاوٹ ہے، نہ عمارت رکاوٹ ہے. جس نے بھی وہ عمل کر لیا اس کو جنت اعلیٰ مقام ملتا ہے. یار سو کون سا عمل ہے؟ تو میں ذکر اللہ. آدمی امیر بن گیا کچھ، اگر اس نے ذکر شروع کر دیا اور ذکر کے ساتھ اس نے اللہ کا شکر کیا تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر صفائی پیدا فرما دیں گے اور پھر اس دولت کو حرام جگہ پہ خرچ ہی نہیں کرے گا. اس دولت سے اس کو محبت ہی نہیں رہے گی، وہ دنیا میں دینا شروع کر دے گا. تو اب اس کے پاس نرم بستر بھی ہوگا سونے کے لیے، سبحان اللہ. دولت بھی ہوگی لیکن دولت اپنی نہیں ہوگی کیونکہ اس کا تزکیہ ہو چکا ہوگا، وہ دنیا میں خرچ کرے گا اس دولت. تو یہاں نصیحت جو فرمائی اللہ کے نبی نے فرمایا اپنے حالات کی طرف نہ دیکھو. غریب ہو تب بھی، امیر ہو تب بھی کام ایک کر لو جس سے جنت اعلیٰ درجے جنت ملے گی. کون سا کام ہے؟ ذکر اللہ.